بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، جس شخص نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، کیا وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال کٹوا سکتا ہے، ناخن تراش سکتا ہے کہ نہیں؟ شرع شریف میں اس کا حکم یہ ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے نہ تو وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے نہ ناخن کٹوا سکتا ہے۔ اس کی دلیل حدیث پاک میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، بقرہ عید کا چاند دیکھو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی ایک کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ قربانی کرے، فَلْيُمْسِكْ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اسے چاہیے کہ نہ وہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے، بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ اور رہا ان لوگوں کا مسئلہ جس نے قربانی نہیں کرنی، تو ان کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر وہ لوگ بھی ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قربانی کرنی ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اگر وہ اپنے بال نہ کاٹیں اور اسی طرح اپنے ناخن نہ کاٹیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے جس بندے نے قربانی کرنی ہے نہ تو اس نے بال کاٹنے ہیں نہ اس نے ناخن کاٹنے، اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ اس کی جو معاملت ہے وہ حجاج کرام کی مشابہت کی وجہ سے، یعنی جو حاجی بیت اللہ شریف میں حج کر رہے ہیں وہ ایام حج میں نہ تو اپنے ناخن کاٹتے ہیں نہ اپنے بال کٹواتے ہیں، ان کی مشابہت کی وجہ سے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں انہیں بھی یہ حکم ہے کہ نہ وہ اپنے بال کاٹیں نہ اپنے ناخن کاٹیں، کیونکہ امید ہے کہ جس طرح اللہ کی رحمت ان پر برسے گی اور اسی امید پر شاید کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا